باقیات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمبر 25 اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یہ مذاق استہزاء کفار مکہ نے اس کثرت سے کیا اور ایسے انداز سے کیا کہ عوام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ پر غور و فکر کا موقع ہی نہ مل سکا۔ چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کہتے کہ یہ پریشان خواب ہیں جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں دیکھتے اور دن میں تلاوت کر دیتے ہیں۔ کبھی کہتے بلکہ اسے انہوں نے خود ہی گھڑ لیا ہے۔ ناظرین، کبھی کہتے انہیں کوئی انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے یہ قرآن تو محض جھوٹ ہے، اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر ان کی مدد کی ہے، یعنی آپ اور آپ کے ساتھیوں نے مل کر اسے گھڑ لیا ہے معاذ اللہ، اور یہ بھی کہا کہ یہ پہلوں کے افسانے ہیں جنہیں اس نے لکھوا لیا ہے اور اب یہ اس پر صبح و شام پڑھے جاتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے کہ کاہنوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کوئی جن اترتا ہے معاذ اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، آپ کہہ دیں میں بتلاؤں کس پر شیطان اترتے ہیں؟ ہر جھوٹ گھڑنے والے گناہ گار پر اترتے ہیں، یعنی شیطان کا نزول جھوٹے اور گناہوں میں لت پر لوگوں پر ہوتا ہے، اور تم لوگوں نے مجھ سے نہ کبھی کوئی جھوٹ سنا اور نہ مجھ سے کبھی کوئی فسق پایا، پھر قرآن کو شیطان کا نازل کیا ہوا کیسے قرار دے سکتے ہو؟ کبھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ آپ ایک قسم کے جنون میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے آپ معائنے کا تخیل کرتے ہیں اور انہیں عمدہ اور نادر قسم کے کلمات میں ڈھال لیتے ہیں، جس طرح شعراء اپنے خیالات کو حسین الفاظ کا جامہ پہنایا کرتے ہیں، لہذا وہ بھی شاعر ہیں اور ان کا کلام شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، شعراء کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی کا چکر کاٹتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں۔ شعراء کی 3 خصوصیات ہیں اور ان میں سے کوئی بھی خصوصیت نبی میں موجود نہیں، چنانچہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں وہ ہدایت یاب و ہدایت کار ہیں، اپنے دین، اخلاق، اعمال اور تصرفات ہر چیز میں صالح اور پرہیزگار ہیں، ان پر ان کی زندگی کے کسی بھی معاملے میں گمراہی کا نام و نشان نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعراء کی طرح ہر وادی کا چکر نہیں کاٹتے، بلکہ ایک رب، ایک دین اور ایک راستے کی دعوت دیتے ہیں۔ علاوہ ازیں آپ وہی کہتے ہیں جو کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو کہتے ہیں، لہٰذا آپ کو شعراء اور ان کی شاعری سے کیا واسطہ اور شعراء اور ان کی شاعری کو آپ سے کیا واسطہ؟ یوں وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اور قرآن و اسلام کے خلاف جو شبہ بھی اٹھاتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا کافی و شافی جواب دیتا تھا۔ ان کے زیادہ تر شبہات توحید، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور مرنے کے بعد قیامت کے روز دوبارہ اٹھائے جانے سے متعلق ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، قرآن نے توحید کے متعلق ان کے ہر شبہ کا رد کیا ہے، بلکہ مزید اتنی باتیں بیان کی ہیں جن سے اس قضیے کا ہر پہلو واضح ہو گیا ہے، اس کا کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا ہے۔ اس ضمن میں ان کے معبودوں کی عاجزی اور مجبوری اس طرح کھول کر بیان کی ہے کہ اس پر اضافے کی گنجائش نہیں، اور شاید اسی بات پر ان کا غصہ بھڑک اٹھا اور پھر جو کچھ پیش آیا وہ معلوم ہے۔ ناظرین، جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کے بارے میں ان کے شبہات کا تعلق ہے تو وہ تو یہ تسلیم کرتے تھے کہ آپ سچے امانت دار اور انتہائی صالح و تقوی پر قائم ہیں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ منصب نبوت اور رسالت اس سے کہیں زیادہ عظیم و جلیل ہے کہ وہ کسی انسان کو دیا جائے، یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ جو بشر ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا اور جو رسول ہو وہ بشر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت
کا اعلان کیا اور اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی تو انہیں حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری ہے۔ اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا آپ کہہ دیں وہ کتاب کس نے اتاری ہے جسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت ہے۔ وہ چونکہ جانتے تھے اور مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام بشر ہیں اس لیے جواب نہ دے سکے۔ اللہ نے ان کے رد میں یہ بھی فرمایا کہ ہر قوم نے اپنے پیغمبروں کی پیغمبری کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ تم لوگ ہمارے ہی جیسے بشر ہو، اور اس کے جواب میں پیغمبروں نے ان سے کہا تھا کہ ہم لوگ یقیناً تمہارے ہی جیسے بشر ہیں لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ ناظرین مطلب یہ کہ انبیاء اور رسول ہمیشہ بشر ہی ہوا کرتے ہیں، بشریت اور رسالت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، چونکہ انہیں اقرار تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور بشر بھی تھے، اس لیے وہ اپنے اس شبے پر زیادہ اصرار نہ کر سکے، اس لیے انہوں نے پینترا بدلا اور کہنے لگے اچھا اگر ایسا ہے بھی کہ بشر پیغمبر ہو سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو اپنی پیغمبری کے لیے یہی شخص ملا تھا؟ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکہ اور طائف کے بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ کر اسے پیغمبر بنا لے؟ ناظرین اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ وحی اور رسالت تو اللہ کی رحمت ہے اور اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ اسے اپنی پیغمبری کہاں رکھنی چاہیے۔ ناظرین ان جوابات کے بعد مشرکین نے ایک اور پہلو بدلا اور کہنے لگے دنیا کے بادشاہوں کے ایلچی تو خدم و حشم کے جلوم میں چلتے ہیں اور ان کا بڑا جاہ و جلال ہوا کرتا ہے اور ان کے لیے ہر طرح کے سامان زندگی مہیا رہا کرتے ہیں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور انہیں لقمۂ زندگی کے لیے بازاروں کے چکر بھی کاٹنا پڑتے ہیں؟ ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو ان کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا ان کی طرف خزانہ کیوں نہیں ڈال دیا گیا، یا ان کا کوئی باغی ہوتا جس سے وہ کھاتے؟ اور ظالموں نے کہا کہ تم لوگ تو ایک جادو کیے ہوئے آدمی کی پیروی کر رہے ہو۔ اللہ نے اس ساری کٹ حجتی کا ایک مختصر سا جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ کی مہم یہ ہے کہ آپ ہر چھوٹے بڑے کمزور اور طاقتور شریف پست آزاد اور غلام تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ لہٰذا اگر ایسا ہوتا کہ آپ بھی بادشاہوں کے ایلچیوں کی طرح جاہ و جلال خدم و حشم اردلی اور جلو میں چلنے والوں کے ساتھ بھیجے جاتے تو کمزور اور چھوٹے لوگ تو آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، آپ سے کس طرح کا استفادہ حاصل کر سکے، حالانکہ یہی جمہور ہیں۔ لہٰذا ایسی صورت میں پیغمبر بنانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا اور اس کا کوئی قابل ذکر فائدہ نہ ہوتا۔ جہاں تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے معاملے کا تعلق ہے تو اس کے انکار کے لیے مشرکین کے پاس حیرت و استعجاب اور عقلی استعباد کے علاوہ کوئی دلیل نہ تھی۔ ناظرین وہ تعجب سے کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو پھر اٹھا دیے جائیں گے؟ کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ پھر خود ہی کہتے تھے یہ دور کی واپسی ہے۔ تعجب سے کہتے کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی نہ بتلائیں جو خبر دیتا ہے کہ جب تم لوگ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو
پھر تمہاری ایک نئی پیدائش ہوگی، معلوم نہیں اس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے یا اس کو پاگل پن ہے۔ اللہ نے اس کی تردید کے لیے دنیا میں پیش آنے والے حالات پر ان کی نظر ڈلوائی کہ دیکھو ظالم اپنے ظلم کی جزا پائے بغیر دنیا سے گزر جاتا ہے اور مظلوم بھی ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر موت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ محسن اور صالح اپنے احسان اور صلاح کا بدلہ پائے بغیر فوت ہو جاتا ہے اور فاجر اور بدکار اپنی بد عملی کی سزا پائے بغیر مر جاتا ہے۔ اب اگر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھایا جائے اور اس کے عمل کا بدلہ نہ دیا جائے تو دونوں فریق برابر ہو جائیں گے، بلکہ ظالم اور فاجر مظلوم اور نیکوکار سے زیادہ ہی خوش قسمت ہوں گے، اور یہ بات قطعاً غیر معقول ہے اور اللہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی مخلوق کے نظام کی بنیاد ایسے فساد پر رکھے گا، جبکہ اللہ فرماتا ہے کیا ہم تابع داروں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا ہم ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو زمین کے اندر فساد برپا کرنے والوں جیسا بنائیں گے؟ کیا ہم پرہیزگاروں کو فاجروں جیسا ٹھہرائیں گے؟ کیا برائیاں کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں جیسا بنائیں گے کہ ان دونوں گروہوں کی زندگی اور موت یکساں فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں۔ جہاں تک ان کی عقل استبداد کا تعلق ہے تو اللہ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا کیا تم پیدائش میں زیادہ سخت ہو یا آسمان؟ کیا انہیں یہ نظر نہیں آتا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے سے نہیں تھکا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم پہلی پیدائش تو جانتے ہی ہو، پھر حقیقت کیوں نہیں مانتے؟ اللہ نے وہ بات بھی بتلائی جو عقلاً اور عرفاً دونوں طرح معروف ہے کہ کسی چیز کو دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ فرمایا جیسے ہم نے پہلی بار پیدائش کی ابتدا کی تھی اسی طرح پلٹا بھی لیں گے، کیا پہلی بار پیدا کرنے سے ہم تھک گئے ہیں؟ ناظرین، یوں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ایک شبے کا نہایت اطمینان بخش جواب دیا جس سے ہر سوچ بوجھ والا آدمی مطمئن ہو سکتا ہے، لیکن کفار مکہ ہنگامہ پسند تھے، ان میں استکبار تھا، وہ زمین پر بڑے بن کر رہنا چاہتے تھے اور مخلوق پر اپنی رائے لاگو کرنا چاہتے تھے، اس لیے اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے۔ مشرکین اپنے مذکورہ شبہات کو پھیلانے کے علاوہ ہر ممکن طریقے سے لوگوں کو قرآن کی سماعت سے دور رکھنے کی کوشش بھی کرتے تھے، چنانچہ وہ لوگوں کو ایسی جگہوں سے بھگاتے اور جب دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں یا نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں تو شور کرتے اور تالیاں اور سیٹیاں بجاتے۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مجمع اور محفلوں کے اندر پہلی بار قرآن تلاوت کرنے کا موقع 5ویں سن نبوت کے آخر میں مل سکا، وہ بھی اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور پہلے سے کسی کو اس کا اندازہ نہ ہو سکا۔ ناظرین، نضر بن حارث قریش کے شیطانوں میں سے ایک شیطان تھا، وہ حیرہ گیا، وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم و اسفندیار کے قصے سیکھے۔ ناظرین، پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے تو آپ کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا واللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں۔ اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم و اسفندیار کے قصے سناتا، پھر کہتا آخر کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مجھ سے بہتر ہے؟ ناظرین، نضر بن حارث نے ایک لونڈی خرید رکھی تھی، جب وہ کسی آدمی کے متعلق سنتا کہ وہ نبی کریم کی طرف مائل ہے تو اس کو اس
لونڈی کے پاس لے جا کر کہتا اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ جس کی طرف تم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ اس کام میں آپ کا چچا ابو لہب اور اس کی بیوی سر فہرست تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس کا موقف روز اول ہی سے، جبکہ قریش نے اس طرح کی بات ابھی سوچی بھی نہ تھی، کٹر دشمنی کا تھا۔ ناظرین، اس نے بنو ہاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا، پھر کوہ صفا پر جو حرکت کی، اس کا ذکر پچھلی اقساط میں آ چکا ہے۔ ناظرین، بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درستی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقا کے پاس اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر یعنی نسل بریدہ ہو گئے ہیں، معاذ اللہ۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ایام حج میں ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کے لیے بازاروں اجتماعات میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا۔ یہ شخص صرف تکذیب ہی پر بس نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام اروا تھا اور جو حرب بن امیہ کی بیٹی اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی، چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ بد زبان اور مفسدہ پردراز بھی تھی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا، لمبی چوڑی دسیسہ کاری اور افطرا پردازی سے کام لینا، فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ بپا رکھنا اس کا شیوا تھا۔ اسی لیے قرآن میں اس کو وامرأتہ حمالۃ الحطب یعنی لکڑی ڈھونے والی کا لقب عطا کیا۔ ناظرین، جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن نازل ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمراہ تھے۔ یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے تھی، سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ہجو کرتا ہے، واللہ اگر میں اسے پا گئی تو میں یہ پتھر دے ماروں گی، دیکھو اللہ کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے یہ شعر سنایا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت و حقارت سے چھوڑ دیا۔ ناظرین، مشرکین جل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محمد کی بجائے مذمم کہتے تھے، جس کے معنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی کے برعکس ہے۔ ناظرین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ شخص ہے جس کی تعریف کی جائے۔ ناظرین، اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ معزز
عزیز ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 26 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔